ایک چھوٹے سے گاؤں میں یوسف نام کا ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا جس کی چھت بارش میں ٹپکنے لگتی تھی۔ یوسف کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور جاتے جاتے وہ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت دے گئے تھے۔ بیٹا، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے مگر ایمانداری کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی تمہیں کامیابی دے گی۔ وقت گزرتا گیا مگر غربت کم نہ ہوئی۔ کبھی گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا، کبھی وہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یوسف کی ماں اکثر بھوکی رہ جاتی تاکہ اپنے بیٹے کو کھانا کھلا سکے۔ یہ سب دیکھ کر یوسف کا دل ٹوٹ جاتا مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا، شہر جاتا اور دن بھر محنت مزدوری کرتا۔ کبھی وہ اینٹیں اٹھاتا، کبھی بازار میں لوگوں کا سامان ڈھوتا اور کبھی دکانوں پر چھوٹے موٹے کام کر لیتا۔ ایک دن شہر کے ایک بڑے بازار میں اسے ایک امیر تاجر کی دکان پر کام مل گیا۔ یہ دکان بہت مشہور تھی اور وہاں روزانہ بڑی مقدار میں سامان خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ شروع میں یوسف کو صفائی اور چھوٹے کام دیے گئے مگر وہ ہر کام دل لگا کر کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ تاجر کو اس پر بھروسہ ہونے لگا اور اس نے یوسف کو حساب کتاب کی ذمہ داری بھی دے دی۔ چند مہینے گزرے اور یوسف اپنی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے سب کا پسندیدہ بن گیا۔ ایک دن ایک بہت امیر شخص دکان پر آیا۔ اس نے قیمتی کپڑے اور سامان خریدا اور جلدی میں پیسے دے کر چلا گیا۔ جب یوسف نے حساب کیا تو وہ حیران رہ گیا، اس شخص نے غلطی سے بہت زیادہ رقم دے دی تھی۔ یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اگر یوسف چاہتا تو اپنی اور اپنی ماں کی ساری مشکلات ختم کر سکتا تھا۔ یوسف کے دل میں ایک لمحے کے لیے لالچ آیا۔ اس نے سوچا، اگر میں یہ پیسے رکھ لوں تو میں اپنی ماں کے لیے اچھا گھر بنا سکتا ہوں، اس کا علاج کروا سکتا ہوں، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے والد کی آواز یاد آئی، ایمانداری کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ یہ پیسے واپس کرے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ دکان سے نکلا اور اس شخص کو ڈھونڈنے لگا۔ شہر کی گلیاں بڑی تھیں، لوگ بہت زیادہ تھے اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص کہاں گیا ہے۔ وہ گھنٹوں دھوپ میں چلتا رہا، ہر دکان پر جا کر پوچھتا رہا مگر کوئی خبر نہ ملی۔ تھکن سے اس کے پاؤں جواب دینے لگے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار شام کے وقت اسے وہ شخص ایک بڑی حویلی کے باہر نظر آ گیا۔ یوسف بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور ہانپتے ہوئے بولا، حضور، اب سے غلطی سے زیادہ پیسے رہ گئے تھے، یہ لیجئے آپ کی امانت۔ وہ امیر شخص حیران رہ گیا۔ اس نے پیسے گنے اور واقعی وہ رقم پوری تھی۔ اس نے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، تم چاہتے تو یہ پیسے رکھ سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ تم نے یہ واپس کیوں کیے؟ یوسف نے عاجزی سے جواب دیا، میں غریب ضرور ہوں مگر بے ایمان نہیں۔ یہ پیسے میرے نہیں تھے، اس لیے میں انہیں رکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں کئی سالوں سے ایسے ہی ایماندار انسان کی تلاش میں تھا، آج تم نے مجھے وہ انسان دکھا دیا۔ وہ شخص دراصل ایک بہت بڑا اور مشہور تاجر تھا۔ اس نے یوسف سے کہا، آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے، میں تمہیں وہ موقع دوں گا جو کسی عام انسان کو نہیں ملتا۔ یہ یوسف کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ یوسف نے نئی جگہ پر کام شروع کیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس نے تجارت کے تمام راز سیکھ لیے۔ کچھ سالوں بعد وہ اس تاجر کا سب سے قابل اعتماد ساتھی بن گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس تاجر نے اپنا کاروبار یوسف کے حوالے کر دیا۔ اب یوسف ایک کامیاب اور امیر انسان بن چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو شہر بلا کر ایک خوبصورت گھر دیا اور ان کا علاج کروایا۔ اس کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس گیا اور وہاں ایک اسکول اور ایک چھوٹا ہسپتال بنوایا تاکہ کوئی اور غربت اور بیماری کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔
وہی یوسف جو کبھی مزدوری کرتا تھا آج ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ جب لوگ اس سے اس کی کامیابی کا راز پوچھتے تو وہ مسکرا کر کہتا، یہ سب میری ایمانداری کا صلہ ہے۔ اگر میں اس دن وہ پیسے رکھ لیتا تو شاید میں آج امیر ہوتا، مگر عزت اور سکون کبھی نہ ملتا۔